بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کو شیئر کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، جو ہے کہ ہاؤ سیز ڈیپر، کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ ہماری دنیا کا 75% حصہ واٹر جبکہ 25% حصہ لینڈ ہے، بٹ اس 25% حصے کو بھی آج تک کوئی بھی پورا ایکسپلور نہیں کر پایا ہے، یعنی اس حصے کو بھی ان ایکسپلورڈ پارٹ مانا گیا ہے۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ ان ایکسپلورڈ حصہ ہماری ارتھ کا وہ ہے جسے آرکٹک ریجن، گھنے جنگلات، بادلوں سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑیاں اور خوفناک جنگل، بیابان اور ریگستان ہے۔ لیکن اسٹیمیٹ کے مطابق ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ 25% جو ہماری لینڈ کا ان ایکسپلورڈ حصہ ہے وہ ان سب چیزوں سے کورڈ ہے، لیکن ہماری ارتھ کا وہ حصہ جو 75% ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی بھی معلوم نہیں کر پایا ہے، اور وہ حصہ ہے پانی۔ جی ہاں، پانی جو ہے سمندر، جسے ہم سی کہتے ہیں۔ سمندر اتنا گہرا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنا سمندر گہرا ہے۔ سمندر کی گہرائی کا اندازہ اس کی سرفیس سے لگایا جا سکتا ہے۔ 40 میٹر کی گہرائی سے سٹارٹنگ پوائنٹ لیا جاتا ہے جہاں پہ ایک اسکوبا ڈائیور سوئم کر سکتا ہے، یعنی یہاں پہ ایک اسکوبا ڈائیور کی سوئم کرنے کی لمٹ ہوتی ہے۔ مزید نیچے یعنی 93 میٹرز کی گہرائی میں جایا جائے تو لوسی تانیہ شپ کا ملبہ ملتا ہے جو 1950 میں تباہ ہو گئی تھی۔ مزید نیچے یعنی 100 میٹرز کی گہرائی میں، یہ وہ گہرائی ہے جہاں پہ اسکوبا ڈائیورز کو جانا بہت ہی خطرہ مانا جاتا ہے۔ اسکوبا ڈائیورز کا جانا یہاں پہ یہ بہت ہی خوفناک ایک ڈیپ پوائنٹ کہا جاتا ہے جہاں پہ پانی کا پریشر بہت زیادہ انسان پہ بڑھ جاتا ہے۔ بٹ وہ انسان جو 214 میٹر کی گہرائی تک جا چکا ہے، ہربرٹ نیچ نامی وہ بندہ تھا جو کہ 214 میٹر کی گہرائی میں جا چکا ہے، اور وہ بھی ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے ایک سانس میں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس سے مزید یعنی 332 میٹر کی گہرائی میں ایک اور ہمارا مشہور بندہ، جسے احمد گبر نامی بندے کے نام سے بھی آج یاد کیا جاتا ہے، وہ بندہ اسکوبا ڈائیونگ کے ذریعے ورلڈ ریکارڈ اس نے قائم کیا تھا، وہ بھی ایک سانس میں، اور وہ ہیں ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے احمد گبر صاحب۔ اگر احمد گبر 111 میٹر اور مزید گہرائی میں چلے جاتا تو یہ 443 میٹر ہو جاتا، یعنی یہ وہ گہرائی ہے جہاں پہ دنیا کی اونچی بلڈنگ امپائر اسٹیٹ جو کہ نیو یارک میں ہے، اس کو بھی اگر الٹا کر کے ڈال دیا جائے تو اتنی گہرائی ہو جاتی۔ یعنی اگر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو سمندر میں الٹا کر کے ڈال دیا جائے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ڈوبی۔ مزید نیچے 500 میٹر کی گہرائی میں ورلڈ کا بگیسٹ کریچر جسے ہم بلو ویل کہتے ہیں وہ ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن لگ بھگ 1,50,000 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور وہ سمندر کی سطح میں 500 میٹر تک جا سکتی ہے۔ 535 میٹر کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ ایک کاؤ کو یعنی ایک گائے کو ایک سکے پہ کھڑا کر دیا جائے، یعنی ایک گائے کو ایک سکے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہاں پہ پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ایک نارمل بندہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا۔ بٹ ایمپیرر پینگوئنز، یہ وہ پینگوئنز ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس سرفیس پہ سوئم کرنے کی، سو وہ یہاں پہ تیر سکتے ہیں۔ مزید نیچے 530 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ وہ گہرائی ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے لانگسٹ اور سب سے بگیسٹ بلڈنگ جسے ہم برج خلیفہ کہتے ہیں، اس کا ٹاپ آ جائے۔ یعنی اگر برج خلیفہ کو الٹا کر کے سمندر کے اندر ڈالا جائے تو وہ پتہ نہیں چلے گی کہ برج خلیفہ کہاں ڈوبی۔ لیکن خیال رہے اس سرفیس پہ یعنی 530 میٹر کی گہرائی میں سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں پہ سن لائٹ کی روشنی پہنچ نہیں سکتی۔ مزید نیچے یعنی اگر ہم 1000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہ وہ گہرائی ہے جہاں پہ اسکیری زون شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسکیری زون بہت ہی ڈینجرس زون کہلایا جاتا ہے سمندر کا۔
اس سرفیس پہ سن لائٹ جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہاں پہ پانی کا وزن ایک انسان پہ 1500 PSI ہوتا ہے، اور یہ ویٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک افریقن بفیلو کو ایک کوائن پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس سرفیس پہ یعنی 1000 میٹر کی سرفیس پہ جائنٹ اسکویڈ نامی ایک عجیب قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے۔ مزید نیچے یعنی 1280 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے تو ادھر لیدر بیک سی ٹرٹل موجود ہوتے ہیں، جو کہ سائز میں ایک نارمل ٹرٹل سے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا وزن 700 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مزید نیچے اگر 2000 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے تو بلیک ڈریگن فش ہوتی ہے۔ یہ ایک اس قسم کی مچھلی ہے جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ انسان کو اپنے ایک ہی بار میں مار دیتی ہے۔ اس مچھلی کو دیکھنے کے لیے آپ کو فلیش لائٹ کی نیڈ پڑے گی سمندر کے اندر اگر آپ 2000 میٹر کی گہرائی تک گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مچھلی آپ کو دیکھ سکتی ہے اندھیرے میں، بٹ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مزید نیچے جایا جائے یعنی 2250 میٹر کی گہرائی میں تو یہاں پہ اسپرم ویل کولوسل اسکویڈ نامی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسپرم ویل اور کولوسل اسکویڈ ہمیشہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کولوسل اسکویڈ جو ہوتی ہے وہ لینتھ میں 14 میٹر لانگ ہوتی ہے، اور ان کا ویٹ 750 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ایک کھانے کی پلیٹ کی جتنی بڑی ہوتی ہے، جبکہ اسپرم ویل کا وزن دو روڈ رولر کے ویٹ کے برابر ہوتا ہے۔ لڑائی کے وقت آپ نے اکثر پکچرز میں اسپرم ویل کو مرا ہوا دیکھا ہوگا، اور ان کے اوپر بہت سے نشانات دیکھے ہوں گے۔ وہ اس وقت کے نشان ہوتے ہیں جب کولوسل اسکویڈ اور اسپرم ویل کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ سمندر کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی 2250 میٹر جو ہے یہ سمندر کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ مزید نیچے یعنی 3800 میٹر کی گہرائی میں آپ کو ٹائٹینک شپ کا ملبہ ملتا ہے، جو کہ 10 اپریل 1912 کو جو نکلنے والا شپ تھا، اور 14 اپریل 1912 میں یہ ڈسٹرائڈ ہو گئی تھی۔ اس کا ملبہ آپ کو ملتا ہے۔ مزید نیچے 4000 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے تو یہاں پہ ایک نیا زون شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم ایبیسل زون کہتے ہیں۔ یہاں پہ واٹر کا پریشر 11,000 ٹائمز اوپر ہوتا ہے، یعنی PSI ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی لے لیں کہ ایک ایلیفنٹ کو ایک کوائن پہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہاں پہ عجیب قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں جس سے ونٹوتھ فش، اینولر فش، وائپر فش، اس قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں۔ مزید نیچے 4781 میٹر کی گہرائی میں کریش ہونے والا ایک شپ جو بیٹل شپ تھا، ورلڈ وار 2 میں کریش ہو گیا تھا، اس کا ملبہ ملتا ہے۔ مزید نیچے جایا جائے یعنی 600 میٹر کی گہرائی میں تو یہاں پہ ایک زون شروع ہو جائے، دا ہیڈل زون۔ ہیڈل ایک موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے جو ہیڈیز تھے، جو کہ انسان کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کو پانی کی سطح پہ لے جا کے دوزخ کی آہ لگاتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ یہ دوزخ ہے۔ خیر، اس جگہ پہ پانی کا پریشر جو ہے وہ 1100 ٹائمز گریٹر ہو جاتا ہے پانی کے سرفیس سے، اور اس پوائنٹ پہ اگر ہم ایک بلٹ پروف گاڑی کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کریں تو وہ فوراً ہی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اس چیز سے اب اندازہ لگا لے کہ ایک بلٹ پروف گاڑی جو کہ ایک بلٹ سے تباہ نہیں ہو سکتی، وہ 6000 میٹر پہ بالکل سیکنڈز میں بلاسٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس پوائنٹ پہ پانی کا پریشر بہت ہی بے انتہا زیادہ ہوگا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کا پریشر اس جگہ پہ کتنا زیادہ ہوگا، تو ایک ہیومن باڈی کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ 500 میٹر یہ وہ گہرائی ہے جہاں پہ US نیوی سب میرین گیا تھا، اور اس میرین کو دوسرا نام ہم DSV ایلون بھی کہتے ہیں۔ مزید نیچے اگر جایا جائے تو 8840 میٹر یہ وہ گہرائی ہے جو دنیا کی ورلڈ کی سب سے ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ کو الٹا کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اس پانی میں کس جگہ پہ جا کے ڈیزالو ہو گیا۔ مزید نیچے 10,898 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے تو یہاں پہ جیمز کیمر نام کا ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سب میرین لے کے گیا تھا، جو کہ 2012 میں گیا تھا۔
بالکل سیم 10,916 میٹر ڈان واش اینڈ جیک پیکارڈ نامی بندہ اپنی سب میرین میں گیا تھا جو کہ 10,898 سے زیادہ ڈیپر پوائنٹ تھا، بٹ وہ وہاں پہ اپنی سب میرین صرف 5 گھنٹے، ان کو سمندر کی اس گہرائی میں پہنچنے کے لیے کم سے کم 5 گھنٹے کا وقت لگا، بٹ وہاں پہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ان کی سب میرین کے کسی پارٹ میں کریک پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت جلدی اوپر آنا پڑا۔ مزید نیچے اگر جایا جائے تو 10,972 میٹر یہ وہ گہرائی ہے جہاں پہ ایک کمرشل پلین فلائی کرتا ہے، یعنی اگر آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں تو آپ کو اوپر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیچے کتنی گہرائی ہے، تو یعنی اگر ایک کمرشل پلین کو بھی اس کی گہرائی کے مطابق، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک جہاں پہ وہ فلائی کر رہا ہوتا ہے، اگر اتنی گہرائی میں سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ مزید نیچے اگر 11,000 میٹر کی گہرائی میں جایا جائے، یہ وہ گہرائی ہے جہاں تک انسان جا چکا ہے، جہاں تک انسان نے ڈسکورنگ دیکھی ہے، جہاں تک انسان ایکسپلور کر چکا ہے۔ وکٹر ویسکووا نامی بندہ تھا جو اپنی سب میرین لے کے گیا تھا، اور اس نے یہاں جا کے اپنا ایک جھنڈا گاڑ دیا تھا کہ یہ ایک سمندر کا پوائنٹ ہے، بٹ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ سمندر کا صرف 5% تھا جو وکٹر ویسکووا نے ایکسپلور کیا تھا۔ اس پوائنٹ کو چیلنجر ڈیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ گہرائی سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں تک ابھی تک انسان جان چکا ہے، اس سے زیادہ انسان نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کرا، اور یہ سمندر کا صرف 5% حصہ ہے، باقی 95% ابھی ڈسکور ہونا باقی ہے، یعنی سمندر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ایک بات کا خیال رہے کہ 1 میٹر جو ہوتا ہے وہ 3 فٹ ہوتا ہے، تو یعنی یہ 11,000 میٹر ہے۔ آپ خود 3 سے ملٹیپلائی کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کی یہ 5% گہرائی کتنی ہے۔ یہ صرف سمندر کی 5% گہرائی ہے۔ سمندر کی گہرائی کا آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ، اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا، کیونکہ سمندر بے انتہا بہت زیادہ ہماری سوچ سے زیادہ گہرا ہے۔ 11,000 میٹر کی جو یہ گہرائی ہے یہ صرف سمندر کا 5% ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو دوبارہ میں بولوں گا کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ کو بہت سارا پیار، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔